میں پاکیزہ ہوں۔ میں گھر پر ہی ٹیوشن سینٹر چلایا کرتی تھی اور 10ویں تک کے لڑکے لڑکیاں میرے پاس پڑھنے آتے تھے۔ ٹیوشن سے میں مہینے کا بہت اچھا کما رہی تھی، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں گھر میں خرچ ہو ہی جاتے تھے۔ ہزاروں روپے میں اپنا گھر ٹھیک سے نہیں چلا پاتی تھی، لیکن جو تھا میرے لیے وہ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک دن میری ٹیوشن میں ایک 60 سال کا شخص اپنے 15 سال کے پوتے کو لے کر آیا۔ وہ شخص بڑی مہنگی گاڑی میں میرے گھر آیا تھا اور اس کی زندگی کا طرز بھی بالکل امیر لوگوں کی طرح تھا۔ اس شخص کی یہ شان دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئیں۔ میں نے ان سے ان کا تعارف پوچھا تو وہ بولے، میں سیٹھ کریم ہوں اور میں اپنے پوتے کاشی کو ٹیوشن کے لیے لایا ہوں۔ مجھے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ وہ شخص اتنا امیر ہوتے ہوئے بھی اپنے پوتے کو گھر کی ٹیوشن میں کیوں لایا، جبکہ شہر میں تو بڑے بڑے کوچنگ سینٹر تھے۔ میں نے ان سے وہیں اپنے سوال کا جواب مانگا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میڈم، اگر آپ میرے پوتے کو 15 سال کا سمجھ رہی ہیں تو سنیے، وہ 15 سال کا نہیں بلکہ 17 سال کا ہے۔ اس کا 10ویں کا پاس کرنے کی عمر تو کب کی نکل چکی ہے۔ پچھلے 2 سال سے وہ بار بار 10ویں میں فیل ہو رہا ہے۔ شہر کے بڑے بڑے کوچنگ میں اسے پڑھایا گیا ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ایک طالب علم سے آپ کا نام سنا تھا، کبھی کبھی جو بڑے لوگ نہیں کر سکتے وہ ایک سادہ انسان کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے یہاں پڑھانے سے میرا پوتا اس بار ضرور 10ویں پاس کرے گا۔ اس لڑکے کے دادا کی باتوں میں مجھے سچائی نظر آئی اور میں نے ان کے پوتے کا داخلہ کر لیا۔ اس دن سے ہی وہ میرے پاس پڑھنے آیا تھا۔ میں باقی لڑکوں سے کم فیس لیتی تھی، لیکن سیٹھ کریم سے میں نے ان کے پوتے کی ٹیوشن فیس کچھ زیادہ ہی بتائی۔ اسی دن سے انہوں نے اسے میرے پاس ٹیوشن کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ شاید یہ پیسے ان کے لیے تو معمولی سی بات تھی، کیونکہ باقی والدین کی طرح انہوں نے پیسے دینے میں کوئی جھنجھٹ نہیں کی تھی۔ پہلے ہی دن انہوں نے مجھے پورے مہینے کی فیس دے دی تھی۔ پہلے دن جب میں نے کاشی کو پڑھانا شروع کیا تو وہ پڑھائی میں بھی بہت کمزور دکھائی دیا۔ اس کا دھیان پڑھائی چھوڑ کر کہیں اور تھا۔ 2 دن تک یہی چلتا رہا اور تیسرے دن سیٹھ کریم اپنے پوتے کی پڑھائی کے بارے میں پوچھنے کے لیے ٹیوشن سینٹر میں آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا پوتا پڑھائی میں بہت کمزور ہے، مجھے اس پر اضافی محنت کرنی پڑے گی اور اس کے لیے فیس بھی زیادہ لگے گی۔ اتنے میں کام نہیں چلے گا، آپ کے پوتے پر زیادہ دھیان دینا پڑے گا اور اسی لیے آپ کو مہینے کے زیادہ پیسے دینے ہوں گے۔ اس کے دادا نے کہا، میں تمہیں اس سے دگنے پیسے دوں گا، لیکن اس سال میرا پوتا 10ویں پاس ہونا چاہیے۔ اب میں اضافی پیسے لے رہی تھی، اسی لیے میں نے اضافی کلاس کے لیے بھی ہاں کر دی۔ دوپہر 2 سے 3 بجے تک باقی سارے طالب علم ٹیوشن ختم کر کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے، لیکن کاشی 3 بجے کے بعد بھی شام کے 5 بجے تک اکیلا ٹیوشن میں رکتا تھا۔ ایک دن جب سارے طالب علم چلے گئے تو میں تھوڑا آرام کرنے کے لیے کچن میں پانی پینے چلی گئی۔ جب میں کچن سے باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ کاشی موبائل چلا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل دیکھا، میں نے اس سے موبائل لے لیا۔ اس کے پاس جو موبائل تھا وہ سادہ نہیں تھا بلکہ بہت مہنگا فون تھا۔ 17 سال کے لڑکے کے ہاتھ میں 1.5 لاکھ کا فون دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئی۔ کاشی بہت ضدی تھا، یہ مجھے اس دن سمجھ آیا جب میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل واپس لیا۔ موبائل واپس دینے کے لیے وہ ضد کرنے لگا۔ اس کھینچا تانی میں میرا دوپٹہ نیچے گر گیا اور اس کی نظر اچانک غلط جگہ پر جا ٹکی۔ اس کی نظر کو سمجھتے ہی میں نے اس سے اس کا موبائل واپس لیا اور فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ میں کاشی کو چھوٹا سمجھتی تھی، لیکن اس میں بچوں جیسی کوئی عادت نظر نہیں آئی۔ میں نے اسے اس کا موبائل دے دیا اور اس کے بعد اس سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اس سے کہا، ٹیوشن ختم ہو گئی ہے، اب گھر جاؤ۔ تب وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، ٹیچر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بولتے بولتے اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا لمس مجھے کسی بڑے انسان کی طرح محسوس ہوا۔ وہ میرے پاس بیٹھا تھا۔ تب میرا شوہر گھر آیا۔ میرے شوہر نے ہمارا زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ کاشی کو ایک چھوٹا لڑکا سمجھتا تھا۔ جب گھر آیا تو میں نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ میں نے محبت سے کہا، مجھے تم سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، اب تم گھر جاؤ، ٹیوشن کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ کاشی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ اس پر وہ بولا، اس مہینے میری تنخواہ کم ہے، اس مہینے کٹ گئی۔ اس کے اترے چہرے کو دیکھ میں نے اسے اپنی الماری سے کچھ پیسے نکال کر دیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی ٹیوشن کلاس سے اچھی کمائی کر رہی ہوں۔ پیسہ دیتے ہی شوہر نے مجھے شکر گزاری سے دیکھا۔ تبھی میری نظر کمرے کے دروازے پر گئی جہاں مجھے کاشی دکھائی دیا۔ وہ ہمارے کمرے میں جھانک رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کہا، کاشی تم یہاں؟ تب وہ میرے شوہر کے سامنے ہچکچا کر بولنے لگا، ٹیچر مجھے ریاضی کا ایک سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں رکا تھا۔ تب میں نے کاشی سے کہا، تم باہر بیٹھو، میں آ رہی ہوں۔ یوں پھر میں فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گئی اور پھر میں باہر ہال میں آئی۔ گھر میں ٹیوشن لینا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچوں کی نگاہوں میں کیا آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔
हॉल में आते ही काशी ने कहा कि रियाजी मैं कल समझ लूंगा, और फिर वो घर चला गया और काशी की बात सुनकर मैं हैरान बैठी रही। अगले दिन काशी एक्स्ट्रा क्लास के लिए 3 से 5 बजे तक रुका। उसे मैंने थोड़ी मश्क देकर अपने कमरे में चली गई। आज शाम मैंने तय किया था कि मैं अपने लिए एक जोड़ी झुमके खरीदूंगी, मगर अलमारी खोलकर देखी तो वहां पैसे कम थे। मैंने कल जितने पैसे जमा किए थे, जिनमें से कुछ पैसे मैंने अपने शौहर को दिए थे, बाकी कहाँ गए मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब अचानक काशी वहां आ गया। उसने मेरे आंसू पोंछे और मुझसे पूछा क्या हुआ। मेरा मसला सुनकर काशी अपने बैग से कुछ पैसे लाया और मेरे हाथ में रख दिए। मैंने जज्बात में आकर उसे गले लगा लिया। हालांकि मैंने जज्बात में बहकर उसे गले लगा लिया था, लेकिन काशी ने मुझे कुछ मुख्तलिफ तरीके से पकड़ा था। उसका लम्स गलत जगह हो रहा था। जब अचानक मुझे ऐसा लम्स महसूस हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि काशी अब छोटा नहीं रहा। मैंने फौरन उसे अपने से दूर कर दिया। जब मैंने उसकी नज़र देखी तो मैं हैरान रह गई। मैंने उससे पैसे वापस ले लिए और उसे बाहर हॉल में भेज दिया। उस दिन के बाद से काशी मुझसे और ज्यादा करीब होने लगा। वो मुझसे हंसकर बात करने लगा था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुछ दिन बाद जब मुझे फिर से पैसों की जरूरत पड़ी तो काशी की नज़र फिर से फिसल गई। वो मुझे ऐसी जगह घूर रहा था कि मुझे अपने दुपट्टे का भी ध्यान नहीं रहा। मेरी नज़र काशी पर थी। वो मर्द जो औरत के नखरे उठाता है और उसे खुश रखता है, उसके साथ वक्त गुजारने की औरत की ख्वाहिश होती है। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने शौहर को खुद से दूर रखा था, क्योंकि वो मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसे मेरे साथ वक्त गुजारने का भी हक नहीं था। जब मैंने अपना दुपट्टा ठीक करना शुरू किया तो काशी ने मुझे अपना ATM कार्ड दे दिया। उसका इरादा यही था कि मैं उसके सामने बैठी रहूं। मेरी खूबसूरती देखकर वो मेरी मदद कर रहा था। मुझे समझ में आ गया था। धीरे धीरे मैंने उसे अपने मोहब्बत के जाल में फांसना शुरू कर दिया। अब उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर मुझ पर ज्यादा था। मुझे भी उसका ध्यान अपनी तरफ से हटने नहीं देना था। एक दिन शाम को काशी के दादाजी उसे लेने आए। उन्होंने कहा कि आपके इसमें ने काशी की ट्यूशन लगाकर सही फैसला किया है, क्योंकि उसे ट्यूशन का बहुत शौक होने लगा था। काशी को पढ़ाई का शौक होने लगा था या किसी और चीज का, ये उसके दादाजी को नहीं पता था। एक बार काशी ने मुझसे कहा, टीचर आप मॉडर्न कपड़ों में ज्यादा अच्छी लगती हैं। फिर एक्स्ट्रा क्लास के वक्त काशी मुझे शॉपिंग के लिए मॉल ले गया। उसने मुझे बहुत महंगे कपड़े खरीद कर दिए। मैंने उससे कहा, तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे दादाजी को पता चला तो? काशी ने कहा, अगर दादाजी को पता चला कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो वो भी मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे खर्च के लिए वो खुद पैसे मेरे अकाउंट में डाल देते हैं। दादाजी मुझे 50,000 जेब खर्च देते हैं और पिछले कई साल से मेरे अकाउंट में काफ़ी पैसे जमा हो चुके हैं। मैंने आज तक किसी पर खर्च नहीं किया और अब तुम पर कर रहा हूँ। काशी का जवाब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ मुझे महीना भर काम करने पर भी पूरे पैसे नहीं मिलते और काशी का जेब खर्च ही इतना ज्यादा था। उसका जेब खर्च होने के बावजूद अब मैं उस पैसे पर अपना हक जमाती थी। उसी पैसे से काशी मेरी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था। उस दिन मॉल में 2 घंटे घूमने के बाद मैं बहुत थक गई थी। घर आते ही मैंने आराम किया और फिर अपने कमरे में बाल सुखाने लगी। तब काशी मेरे कमरे में आ गया। मुझे बात करते हुए देखकर वो पूरी तरह से होश खो बैठा। मेरे पास आने लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया तो उसने कहा, टीचर मैं आपको जो चाहे वो दे रहा हूँ, तो आपको भी मुझे जो चाहिए वो देना चाहिए। काशी ने मुझसे अपनी नामुनासिब ख्वाहिश जाहिर की थी। पिछले कुछ दिनों से वो मुझे अनजान में अजीब अंदाज से छूता था और मुझे अजीब तरीके से देखता था, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। अब अचानक उसने अपनी नामुनासिब ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हें मना कर दूं, तो इस पर उसने कहा, तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। जब मुझे समझ आया कि अगर काशी मुझसे दूर जाएगा तो मुझे उससे मिलने वाली माली मदद और मेरा घर सब कुछ बंद हो जाएगा, तब मैं घबरा गई। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरे शौहर की तनख्वाह में कुछ भी पूरा नहीं होता था। हमारे 14 साल के बेटे को भी हमने पढ़ाई के लिए उसकी मामी के पास छोड़ रखा था और उसकी पढ़ाई के पैसे भी हमें बीच बीच में भेजने पड़ते थे। ये सब सोचते सोचते मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया और काशी को वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई जो वो चाहता था। मुझे लगा कि काशी को इन सब बातों की ज्यादा मालूमात नहीं होंगी और वो क्या ही कर लेगा। लेकिन जब वो मेरे पास आया तो उसने किसी तजर्बाकार शख्स की तरह मेरे साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। मैं काशी को छोटा समझ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी छोटा नहीं था। अब वो हर रोज एक्स्ट्रा क्लासेस के वक्त मेरे साथ वक्त गुजारने लगा। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए। इन सारी बातों को मेरे शौहर को जरा भी खबर नहीं थी। मैंने शौहर से ये कह रखा था कि मेरे पास 2-3 कमजोर तलबा हैं जिनकी मैं पढ़ाई में मदद कर रही हूँ। उस लड़के के वालिदैन ने उसकी ट्यूशन कराने के लिए मुझे ज्यादा फीस दी है। इस सोच से मेरा शौहर खुश था कि उसे ही फायदा हो रहा है। उसे मेरे और काशी के रिश्ते के बारे में जरा भी मालूम नहीं थी। उस दिन मेरे मोबाइल पर
میری بہن کا فون آیا۔ اس نے مجھے فون پر جو کچھ بھی بتایا اسے سن کر جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ جب اس کا فون آیا تب میں کاشی کے ساتھ اپنے کمرے میں تھی۔ میری بہن کی بات سنتے ہی میں نے ہکا بکا رہ گئی۔ بہن نے کہا اپنے بیٹے کو ابھی کے ابھی یہاں سے لے جاؤ۔ تمہاری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اسے پڑھا رہی تھی، لیکن اس نے ایسا کام کیا ہے جس سے میری عزت پر داغ لگ گیا ہے۔ تمہارا بیٹا جہاں ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے وہاں اس کی اپنے ٹیوشن ٹیچر پر بری نظر ڈالی ہے، اسی لیے میری بہن اسے گھر چھوڑنے جا رہی تھی۔ میرے بیٹے کی حرکت سن کر مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میں نے اسے کس منہ سے بولوں، کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہونے کے باوجود کچھ پیسوں کے لیے ایک 17 سال کے لڑکے کی نامناسب مانگیں پوری کر رہی تھی۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ اگر میں نے وقت پر کاشی کو ان ساری باتوں کے لیے منع کر دیا ہوتا اور اسے بغیر وجہ اپنی محبت کے جال میں نہ پھنسایا ہوتا تو آج میرے بیٹے نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا۔ میرے بیٹے نے جو کچھ کیا وہ میری ہی غلطیوں کا نتیجہ تھا۔ مجھے میری غلطی کا احساس کروانے کے لیے ہی شاید یہ سب کچھ ہوا۔ اس دن میں نے کاشی کی جانب سے دیے گئے سارے تحائف اور پیسے اسے واپس کر دیے اور اسے ٹیوشن میں آنے سے سختی سے منع کر دیا۔ اسی لیے اس نے سب سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس نے بہت کم عمری میں ایک بڑی غلطی کی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی۔ میں نے ٹیوشن پڑھانا بند کر دیا کیونکہ پچھلے مہینے میں نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کا مجھے بہت پچھتاوا تھا۔ میں اس بارے میں اپنے شوہر سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اور نہ ہی میں اپنے 14 سال کے بیٹے سے آنکھیں ملا سکتی تھی۔ بیٹے نے جو کچھ کیا تھا وہ غلط تھا، لیکن میں اسے کس منہ سے ڈانٹوں؟ میں نے اس دن یہ ٹھان لیا تھا کہ جو میرے پاس ہے اسی میں خوش رہوں گی۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے بڑھ کر ہوتے ہیں اخلاقیات۔ میں اپنے بیٹے اور طلبہ کو اخلاقیات دینا بھول گئی تھی۔ پیسے کمانے کی دوڑ میں نے اپنے اخلاق کھو دیے تھے۔ خدا نے میرے بیٹے سے غلطی کروانے کے لیے مجھے میری غلطی کا احساس دلایا۔ اس دن سے میں اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق دینے لگی۔